بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وآبائک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، سورۃ قمر کی آیت نمبر 3، 27واں پارہ اللہ کریم کی توفیق سے میں نے تلاوت کیا، آپ نے سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلا درس جس میں آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا ذکر ہے، شک ہونے کی اللہ کریم نے بات ارشاد فرمائی ہے۔ ون شکل قمر میں جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، کفار مکہ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ چاند کو توڑ دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان فعلت تو تؤمنون، اگر میں ایسا کر دوں تو ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں لے آئیں گے، لیکن بعد میں مکر گئے۔ اس آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبُوا، اور انہوں نے جھٹلا دیا ہمارے رسول کو، یعنی اتنا بڑا معجزہ ہم نے دکھا دیا تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو گئے اور پھر بھی ایمان نہیں لا رہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور ہر کام کے لیے ایک انجام ہے، یعنی ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا کام کرو گے تو جنت ہے، اس کا نتیجہ جنت ہے، برے کام ہے تو اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ ایک شخص جس کا نام بابا رتن ہندی ہے، وہ بٹھنڈا انڈیا کا ایک گاؤں تھا، بلکہ آج بھی ہے، اس کے اندر اس کا مزار بھی ہے۔ تو وہ لیٹا ہوا تھا اپنی سین میں، گھر میں، تو ادھر جیسے ہم عموماً رات کو بیر سوئے ہوتے ہیں تو آسمان کو دیکھتے ہیں، چاند کو بھی دیکھ رہا تھا۔ تو چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو اس کو وہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا ہوا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے یہ بات پوچھنی شروع کر دی کہ صرف میں نے دیکھا ہے یا کسی اور نے بھی دیکھا ہے؟ اس طرح اس تک خبر پہنچ گئی کہ یہ مکہ شریف کے اندر ایک بندے نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تو چاند توڑ دے تو ہم نبی مان لیں گے۔ تو اس نبی نے اس چاند کو توڑ دیا تھا، یہ تلاش کرنے کے لیے کہ وہ کون سے نبی ہیں۔ وہ یہاں سے چل پڑا، اس وقت جیسے سفر پیدل یا سواریوں پر ہوتے تھے، وہ چلتا گیا۔ وہ چلتے چلتے مکہ شریف پہنچ گیا۔ جب پہنچ گیا تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ لوگوں نے انہیں یہاں بہت پریشان رکھا ہے، اور اہل مدینہ نے انہیں دعوت دی ہے اور وہ مدینہ پاک چلے گئے۔ تو اس شخص نے وہاں سے مدینہ کا سفر شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ تو جب وہ پہنچا اور اس نے آ کے یہی بات پوچھی کہ کیا آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں کیے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ کی نبوت کی اور کوئی بھی نشانی ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نشانی کافی نہیں ہے کہ جب میں اس وادی میں تھا جہاں بارش ہو گئی تھی، ہوا یہ تھا کہ یہ شخص تاجر تھا، تجارت کا سامان ادھر ادھر لے کے آتا جاتا تھا، ادھر سے یعنی برے صغیر سے اس طرف، ادھر سے ادھر، یہ تجارت کرتا تھا۔ ایک دن یہ گزر رہا تھا اس وادی سے جہاں حلیمہ سعدیہ، حضور کی پیاری امی جان رضائی ماں، اس کی رہائش تھی، اس علاقے سے گزر رہا تھا، سامان لے کے اس کا قافلہ جا رہا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ بارش ہو گئی ہے، پانی ندی کا چل رہا ہے، اوپر سے پہاڑوں سے پانی جو آ رہا ہے، تو ایک بچہ کھڑا ہے بڑا خوبصورت، اور وہ اس طرف ہے اور اس کی بکریاں دوسری طرف ہے۔
تو وہ کہتا ہے میں نے محسوس کیا کہ شاید اس بچے نے اس ندی کو کراس کرنا ہے، اور یہ چونکہ عمر میں تھوڑا ہے اس لیے شاید اس لیے کراس نہیں کرنا۔ تو اس نے اٹھا لیا اور اٹھا کے چھلانگ لگائے دوسری طرف اتار دیا۔ تو جب اتار دیا تو اس وقت اس بچے نے اسے کچھ دعائیں دی۔ یہی بات اب وہاں مدینہ پاک کے اندر ہو رہی ہے۔ حضور نے جب فرمایا کہ وہ بات کافی نہیں کہ جب تو نے مجھے اٹھا کر ندی کے دوسری طرف اتارا تھا تو میں نے تجھے دعا دی تھی، تو اسے فوراً وہ یاد آ گیا، کہنے لگا بالکل وہی بات ہے، مجھے یاد آ گیا ہے کہ اسی طرح بالکل آپ وہی ہیں۔ اس نے فرمایا میں وہی ہوں، اور میں نے جو تمہیں دعا دی تھی وہ تھوڑی دعا نہیں دی تھی بلکہ 7 مرتبہ تجھے دعا دی تھی کہ اللہ تیری عمر دراز کرے۔ اللہ نے تجھے 700 سال کی عمر عطا فرما دی۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گفتگو سے سماعت فرمائی، فوراً کہا جی یا رسول اللہ مجھے وہ یاد آ گیا وہ وقت۔ پور کے صحابہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ عمر اس صحابی کی ہے جسے بابا رتن ہندی کہتے ہیں، اور اس نے 700 سال عمر پائی ہے۔ یعنی اسماء الرجال جو ہے، اسماء الرجال اس کے اندر اس بابے کا ذکر ہے۔ اسماء الرجال کا وہ کتاب ہے جس کے اندر صحابہ کے نام، ان کی زندگی، ان کے اعمال، ان کی عقیدتیں، محبتیں، یعنی ایک ایک صحابی کا نا وہ جس طرح شجرہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا جگہ رہنے والا ہے، فلاں فلاں اس کے معاملات تھے۔ تو اسماء الرجال کے اندر صحابہ کا ذکر ہے۔ اسی جگہ رے کی سیریز جو ہے، یعنی مثلا حضور کے کچھ صحابے جن کا نام الف سے شروع ہوتا ہے، کسی کا با سے شروع ہوتا ہے، تو پہلے الف والے صحابی ہیں، پھر با والے ہیں، پھر تا والے ہیں، پھر جہاں را آ جاتی ہے نا، را، تو رے والی سیریز میں آگے آتا ہے بابا رتن ہندی۔ یعنی رتن ہندی وہ بابا جس نے حضور کی امت میں، صحابہ میں سب سے زیادہ عمر پائی ہے، اور اللہ نے حضور کی دعا پر اتنی عمر عطا فرما دی ہے۔